اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنبیہ اذا لاحظت ما مضى يظهر لك ان التصور والادراک والعلم كلها الفاظ لمعنى واحد وهو حضور الاشیاء عند العقل فالتصدیق ايضا تصور ولكنه تصور يستتبع الحکم وقناعة النفس وتصدیقها۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ تنبیہ میں ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر متوجہ ہیں تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے تصور و تصدیق کی جو ہے وہ تعریف اور اس کی توضیح پڑھی کہ تصور کسے کہتے ہیں، تصدیق کسے کہتے ہیں۔ اگر خلاصتاً تو اس کی تعریف جو ہے وہ یہ کی جا سکتی ہے، تصور جو ہم نے پڑھا ہوا حضور و صورت الشیء عند العقل، ٹھیک ہے، مجرداً عن الحکم، کسی چیز کی صورت کا انسان کے ذہن میں آنا، مگر کیا ہے، مجرداً عن الحکم۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، تصور میں حکم نہیں ہوتا، اذعان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، یہ سب باتیں کل پڑھی تھی۔ اور اس طریقے سے اگر تصدیق کی آپ تعریف کرنا چاہیں جو توضیح کل گزری ان سب کے سائے میں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صورت الشیء عند العقل، لیکن کیا ہے، مع الحکم، مجرد حکم نہیں بلکہ مع الحکم، یہاں پر یقین ہوتا ہے اور یہاں پر کیا کہتے ہیں، حکم ہوتا ہے۔ بات واضح ہے، یہ تصدیق ہے۔ آج جو ہے ایک بات اور بھی کل سے ریلیٹڈ بتا دوں کہ یہ جو تصور ہوتا ہے نا، تصدیق جو ہوتا ہے، تو تصدیق بھی تصور سے مل کر بنتا ہے، تصدیق تصور سے ہی مل کر بنتا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ کیسے تصدیق جو ہے تصور سے مل کر بنتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید قائم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، یہ زید قائم، اور اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ واقعی آپ نے دیکھا کہ زید جو ہے کھڑا ہے، اور وہاں پہ آ کے آپ نے یہ جملہ کہا کہ زید جو ہے وہ قائم ہے، یا ایسے کہیں زید لیس بقائم، آپ نے دیکھا ہے زید بیٹھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں زید کھڑا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں مثبت ہو یا منفی، کہنے کی بات ہے کہ آپ کو یقین اور حکم لگانے کی صورت میں آپ ہونے چاہیے۔ تو آپ جب یہ جملہ کہتے ہیں تو دیکھیں تصدیق جو کیا ہے، تصور سے مل کر بنتا ہے۔ کیا مطلب، دیکھیں زید کا تصور، جب یہ جملہ آپ کہیں گے زید قائم، تو اس میں کتنی چیزیں ہیں، ایک زید کا تصور آپ کریں گے، پھر کیا ہے، قائم کا تصور کریں گے، پھر زید کی طرف جو آپ نے قیام کی نسبت دی ہے اس نسبت کا تصور ہے نا، پھر اس کے بعد جو کیا ہے، حکم، یعنی ہونا یا کھڑا ہونا یا نہ ہونا۔ تو کم از کم ہر تصدیق میں 3 تصور جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ، ہاں، کس کا، یعنی موضوع کا تصور، حکم کا تصور، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ موضوع اور یہ حکم ہے، یعنی آپ نے حکم لگایا قیام کا زید کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، زید کا تصور کر رہے ہیں آپ، قیام کا تصور کر رہے ہیں، پھر ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کو، بس یہ نسبت کیا ہے، دیکھیے عربی زبان میں یہ نسبت بولی نہیں جاتی ہے، ورنہ ہمارے اردو میں کیا ہے، یہ نسبت کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں اردو میں، زید کھڑا ہے، یا فارسی میں بولتے ہیں زید استاد است، تو یہ است جو کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ رابطے کے اوپر بتاتا ہے، لیکن عربی میں یہ چیز نہیں ہے۔ زید قائم کہیں گے آپ، اگر اس کا معنی کیا ہے، زید کھڑا ہونے والا، لیکن آپ ترجمہ کہیں زید کھڑا ہے، یہ ہے کا لفظ کہاں سے آیا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، کہ وہ جو نسبت ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا، لیکن ہماری زبان میں اور فارسی میں اس کا لفظ ہوتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ کل کی بات ہی گزر گئی۔ آج جو ہم تنبیہ میں پڑھنے والے ہیں وہ کوئی خاص بات نہیں، بس یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، جب ہم نے پڑھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک لفظ بولا ہے تصور، ٹھیک ہے، ایک لفظ بولا ادراک، ایک لفظ بولا علم، ہے نا، اور ہم نے کہا کہ ادراک کہہ لیجئے، تصور کہہ لیجئے، علم کے لیے سب ایک ہے نا۔ تو آج تنبیہ میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تصور ہو یا ادراک ہو یا علم، یہ سب جو کیا ہیں، الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی سب کا ایک ہے۔ جیسے کہ کیا ہوتا ہے، جیسے خود شیر کے لیے عربی میں کیا ہے، غضنفر بولتے ہیں کبھی آپ، کبھی اسد بولتے ہیں اور کبھی کچھ بولتے ہیں۔ بات واضح ہے، جیسے انسان اور بشر، تو یہ کیا ہے، یہ الفاظ مترادفات میں سے ہیں، تو جو معنی تصور کا ہے وہی معنی علم کا ہے، وہی معنی ادراک کا ہے۔ بات واضح ہوگی، سنیے۔ تو تنبیہ میں ایک پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر کل کا مطالعہ کیا، کل کا درس، تو ایک لفظ، ایک اصطلاح پڑھی ہوگی، تصور سازج۔ تصور سازج، سازج کا مطلب کیا ہوتا ہے، سازج کہتے ہیں یعنی سادہ، ہے نا، انگلش میں سمپل، مطلب اس میں کس طرح کا کوئی، کیوں اس کو تصور سازج بولتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر حکم نہیں پایا جاتا، یہ بالکل سمپل جو کیا ہے، صرف اور صرف تصور ہے۔ بات واضح ہے۔ تو تصور سازج کل کے درس میں یہ جملہ گزرا ہے، یہ اصطلاح ہے۔ اس طرح کہ تصور مجرد،
جو ہم نے کل مثال دی تھی کہ مطلب جو شادی شدہ ان کو مجرد بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور کیا ہے؟ مجرد ہے. کس چیز سے؟ حکم سے مجرد ہے, یقین سے مجرد ہے. اس کے اندر حکم نہیں ہوتا, یقین نہیں ہوتا. بات واضح ہے. تو آپ تصور ساجد کہہ لیں یا تصور مجرد, یہ بھی کیا ہے؟ الفاظ مختلف لیکن معنی ایک ہے. تو اصطلاح دیکھ کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بس اگر سمجھ جائیں تو بات واضح ہو جائے گی. تصور ساجد کہیے, تصور مجرد, دو اصطلاح ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہے. تصور, ادراک, علم, یہ اصطلاح الگ ہے لیکن سب کا معنی ایک ہے. اب آئیے, ایک لیکن چیز ہے تصور مطلق, التصور المطلق. یہ تنبیہ کے آخر میں یہ جملہ ہے, التصور المطلق. جب آپ کہتے ہیں تو یہ تصور مطلق کیا ہے؟ یہ ادراک کے مساوی نہیں ہے. تصور مطلق اور یہ جو تصور ہے, یہ تصور سازی, یہ تصور مجرد, ان دونوں میں فرق ہے. مطلب کیا ہے؟ کیسے فرق؟ سنیے گا, غور کیجیے گا, بہت دقیق بات ہے یہ اور بہت اچھی بات ہے. کیا جب آپ تصور سازج کہتے ہیں, ہے نا, یا تصور مجرد کہتے ہیں, تو اس میں تصدیق شامل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, پکا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حکم نہیں ہوتا. اور ہم تصدیق کے لیے کیا کہا ہے کہ تصدیق وہ ہوتا ہے جس کے اندر حکم ہوتا ہے. بات واضح ہے جی. لیکن جب آپ تصور مطلق کہتے ہیں تو تصور مطلق کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہاں پر سازج کا لفظ ہٹا دیجئے یا مجرد کا لفظ ہٹا دیجئے, مطلق کے تصور, صرف لفظ تصور بولیے. تو جب آپ صرف لفظ تصور بول رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ مقسم ہو جائے گا. اس کے اندر کیا ہے؟ تصدیق بھی شامل ہے اور تصور بھی شامل ہے. دونوں پہ آپ بول سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کہا کہ تصدیق بھی تصور سے مل کر بنتا ہے. بات واضح ہے. تو تصور مطلق یہ مقسم ہے کہہ سکتے ہیں, یعنی یہ اس تصدیق کو بھی بولا جا سکتا ہے اور تصور کو بھی بولا جا سکتا ہے. تصور مطلق یعنی خود لفظ تصور, ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ نے یہ اضافہ کر دیا تصور سازج یا تصور مجرد, تو پھر اس کو آپ تصدیق کو شامل نہیں کر سکتے. بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ تنبیہ میں یہی بات ہے. دیکھیں اس کے بعد پھر اگلے اس میں اسی تشریح کریں گے. تنبیہ میں یہی ہے, دیکھیے, تنبیہ اذا لاحظت ما مضى يظهر لك ان التصور والادراك والعلم كلها الفاظ لمعنى واحد. ترجمہ واضح. کیا کہہ رہے ہیں کہ تنبیہ میں, یہ تنبیہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات دیکھیں, جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میٹر, کوئی کتاب یا کوئی اہم چیز لکھی مصنف نے, ٹھیک ہے, لکھنے والے نے, اور اس کو لگا کہ یہ جو چیز ہم نے لکھی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اہم ہے بہت زیادہ, یعنی سامنے والا پڑھ کر بس یوں ہی نہ گزر جائے. تو اس اہم چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جس چیز کو انسان لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں تنبیہ. اس سے پہلے انہوں نے تصور تصدیق کی گفتگو کی, اس کو مثال سمجھایا, مثلث, کبھی آپ اسی صورت آتی ہے اس کو تصور کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اس پتہ چلا کہ آپ تصور تصدیق میں ہی رہ جائیں اور یہ الفاظ جو یعنی اتنے زیادہ اصطلاحات یوز کی ہم نے, آپ اصطلاحات پہ غور نہ کریں. تو اور یہ اصطلاحات جبکہ اہم ہیں, آگے چل کے آپ کو کام آئیں گے. تو اس وجہ سے اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا, اس لیے انہوں نے کیا کہا, تنبیہ موجود کر دی اور اس میں بتا دیا کہ ہم نے جو اصطلاحات یوز کی ہیں یہ اصطلاحات سے کیا مراد ہے. تو سنیے, سب سے پہلے کیا ہے, اذا لاحظت ما مضى, جو چیز گزری, جو بحث گزری ہے, اگر آپ اس میں ملاحظہ کریں, غور و فکر کریں, تو یظہر لک, تو آپ کے لیے یہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ ان التصور, کی پہلا پوائنٹ, ان التصور والادراک والعلم, یہ تین چیزیں, تین الفاظ, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ کلھا الفاظ لمعنی واحد. یہ سب کے سب ایسے الفاظ ہیں کہ جس کا معنی ایک ہے. جیسے انسان ہے, بشر ہے, دو الفاظ الگ الگ ہیں مگر معنی سب کا ایک ہے. بات واضح ہے جی. تو یہ ایک بات ختم ہو گئی. اور یہ کیا ہے؟ وہ ہوا حضور و صورت الاشیاء عند الفقہ. بات واضح ہے, اشیاء کی صورت کا نقل میں آ جانا. بات واضح ہے. اب سنیے, فالتصدیق ایضا تصور. دیکھیے, تو تصدیق بھی کیا ہے؟ تصور ہے. اس لیے ہم نے کیا جملہ کہا کہ تصدیق بھی تصور سے مل کر بنتا ہے. جبھی تو آپ کہتے ہیں زید قائمون میں, ہے نا, آپ زید قائمون اس وقت پہ نہیں حکم لگا سکتے. جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کے کل دیکھ رہے ہیں مجمع آج کم ہے, ٹھیک ہے, تو اگر پوچھے فلاں صاحب نہیں آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ فلاں موجود نہیں ہے. تو فلاں موجود نہیں ہے, یا مثلا آپ یہ کہیں مثلا جو نہیں آئے اس کا کوئی ایک نام بتائیے جی. مؤید مثلا, شیخ مؤید یا سید محمد مؤید جو ہے کیا ہے, لیسا موجود, لیسا بھی موجود. تو آپ یہ جو جملہ بول رہے ہیں, یہ کیا آپ کہیں, پہلے آپ شیخ مؤید کو کیا کریں گے؟ آپ تصور کریں گے. پھر یہ جو آپ حکم لگا رہے اس پہ کہ نہ ہونے کا, غائب ہونے کا, کہیں سید شیخ مؤید غائب ہو, تو آپ پہلے لفظ غائب کا, پہلے شیخ مؤید کا تصور کریں گے, پھر غائب کا تصور کریں گے. پھر آپ یہ جو نسبت دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک وہاں پہ است ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے, تو آپ اس نسبت کا تصور دیں گے, پھر اس کو حکم لگائیں گے. آپ کو یہاں پہ موجود نہیں ہے, آپ کہیں کہ جی وہ نہیں ہے.
تو جب تک یہ سارے مراحل آپ طے، ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنے زیادہ جو کیا ہے کہتے ہیں نا کہ یہ مراحل آپ طے کرتے ہیں، مگر کیا ہے آپ کے ذہن کو آپ متوجہ نہیں ہوتے، اس میں ٹائم نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت جلدی یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یہ ان مراحل سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آج شیخ معید نہیں آئے ہیں تو آپ کو کہنے کے لیے پہلے آپ معید کا تصور کریں گے، پھر نہ آنے کا تصور کریں گے، پھر ان کی طرف نسبت دیں گے، یہ سارے مراحل. مگر کیا ہے ذہن جو ان چیزوں کو بہت جلدی جو ہے کیا ہے طے کر لیتا ہے. ہاں 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 صحیح بات ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ. تو یہ بات واضح ہوئی. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں، یہی تصور ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تصدیق و ایضاً تصور، تصدیق بھی کیا ہے؟ تصور ہے. وَلَٰكِنَّهُ، لیکن ہاں لیکن بس فرق کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّهُ تَصَوُّرٌ يَسْتَتْبَعُ الْحُكْمَ وَالْقَنَاعَةَ. ہاں مگر ہاں تو تصدیق ایسا تصور ہے کہ جس کے ساتھ کیا ہو؟ حکم بھی موجود ہوتا ہے. یستتبع یعنی اس کی طبیعت میں آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کیا؟ حکم بھی اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. وَقَنَاعَةُ النَّفْسِ وَتَصْدِيقُهَا، نفس جو کیا ہے قناعت ہوتی ہے، نفس کی، نفس کو یقین ہو جاتا ہے نا کہ فلاں شے جو کیا موجود نہیں ہے یا موجود ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ. تو تصور تصدیق میں فرق بس اسی چیز کا. کس چیز کا؟ حکم ہونے یا حکم نہ ہونے کا. اگر حکم ہے تو تصدیق، حکم تصور کے ساتھ حکم نہیں ہے تو تصور. بات واضح ہے. وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ أَيْ غَيْرِ الْمُسْتَقْبِلِ لِلْحُكْمِ وَبَيْنَ التَّصَوُّرِ الْمُسْتَقْبِلِ لَهُ سُمِّيَ الْأَوَّلُ تَصَوُّرًا. ہاں دیکھیے اب یہ کیا ہے؟ اب یہ اب سنیے گا. گویا کہ یہاں سے اس کو کہتے ہیں ہم آگے چل کے آپ پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں اشکال مقدر کا جواب. اشکال مقدر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس میں عبارت میں کوئی ایسا اشکال، کوئی ایسا سوال کہ جو مذکور نہ ہو، لکھا ہوا نہ ہو، مگر وہ سوال ذہن میں انسان کے پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس سوال کو ذکر نہ کرے، بس جواب ذکر کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ جملہ اشارہ ہے کہ اشکال مقدر کی طرف، یعنی ایسا اشکال کہ جو چھپا ہوا ہے. اب جیسے کیا گویا کہ یہاں پر اشکال ہے، وہ انما لیجل، یہ عبارت کس بات کی طرف آ رہا ہے؟ کہ یہ اشارہ ہے ایک سوال کے اوپر، ایک ایسا سوال کہ جو یہاں پر مذکور نہیں ہے. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ کہ حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فتصدیق و ایضاً تصور، کہ تصدیق بھی تصور ہے. تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ حضور جب آپ خود آپ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ تصدیق تصور ہے، تو پھر الگ سے نام کیوں دیا تصدیق کے لیے؟ تصدیق کو بھی آپ تصور کہتے ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں. بات واضح ہے. جب تصدیق بھی تصور ہے اور تصور خود تصور ہے نا، تو پھر الگ الگ نام اصطلاح کیوں دیا آپ نے؟ بات واضح ہے. تو کہہ رہے کہ ہاں ہم نے اس لیے تصدیق کو یعنی تصدیق ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تصدیق بھی تصور ہے، مگر اس ایسے تصدیق میں کہ جو تصور ہے اس میں اور تصور مطلق یعنی جس کو تصور سازج کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے، مطلق نہیں کہہ سکتے تصور سازج یا تصور مجرد، ان دونوں میں فرق کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے کیا ہے نام بدل دیے ہیں. سنیے تو وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّصَوُّرِ مُجَرَّد. ہاں اور ہم نے کیا کیا ہے؟ تمیز کرنے کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے کس چیز میں؟ تصور مجرد میں. ٹھیک ہے؟ اور تصور مجرد تعریف یہ آئے کہتے ہیں، اس آئے کو عربی میں کہتے ہیں آئے تفسیریہ. جب کوئی ایسا لفظ بولیں اور آپ اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جس کہتے ہیں نا کہ آپ اردو میں کوئی ایسا لفظ بولیں کہ جس کا سامنے والے کو سمجھ گئے کہ آپ وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ مطلب، یعنی وہ یہی ہے. جب انہوں نے کہا تصور مجرد تو سمجھے کہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائے سامنے والا، تو اے کے ذریعے تفسیر کی. تصور مجرد کسے کہتے ہیں؟ اے غیر المستتبع الحکم، یعنی تصور مجرد وہ کہ جو جس کے اندر کیا حکم نہ پایا جاتا ہو، جس کے ساتھ حکم نہ آئے، جس کی طبیعت میں حکم موجود نہ ہو، اس کے کیا کہتے ہیں؟ تصور مجرد. وبین التصور المستتبع للحکم، آگے ہم پلٹائیں کسی طرف حکم کی طرف. ٹھیک ہے؟ یعنی ہم فرق کرنا چاہ رہے ہیں تصور مجرد اور تصور مستتبع للحکم. ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا تصور کہ اس کے ساتھ حکم نہیں آتا اور ایسا تصور کے ساتھ حکم آتا ہے. یہی تو فرق ہے تصور تصدیق میں. تو ان دونوں میں ہم کو فرق کرنا تھا، اس لیے ہم نے کیا کہا؟ سمی الاول تصورا والثانی تصدیقا. ہم نے کیا کیا؟ پہلے والے کو تصور کا نام دیا اور دوسرے والے کو تصدیق کا نام دیا. بات واضح؟ ورنہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ تصدیق بھی تصور ہے. سوال اور جواب سمجھ آ گیا؟ اب سنیے لِأَنَّهُ یہ کرے سمی الاول تصورا، یعنی وہ کہ جو تصور مجرد ہے، لِأَنَّهُ تصور محض، یہ کیا ہے؟ ایسا تصور ہے کہ جو محض ہے، خالی ہے. ٹھیک ہے؟ سازجن، سادہ ہے، سادہ یعنی سمپل. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر حکم نہیں پایا جاتا. مجرد ہے، خالی ہے کس سے؟ حکم سے. فیستحق اطلاق لفظ تصور علیہ، بس اس بنا پر چونکہ یہ سادہ تصور ہے اس لیے ہم نے اس کو تصور کہا ہے.
مجرد من کل قید، اس کے ساتھ ہم نے کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا تصور سازج یا تصور مجرد کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا یہاں پہ صرف مطلق تصور کہہ دیا. بات واضح ہے. وسمی ثانی تصدیقاً، اور دوسرے والے کو کسے؟ ایسا تصور کہ مستتبع حکم ہو، جس کے ساتھ حکم بھی ہو، کہنے اس کو کیا کہا ہے؟ تصدیق کہا ہے. کیوں؟ سنیے سبب، لأنہ یستتبع الحکم والتصدیق. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ حکم اور تصدیق بھی آتا ہے. کما قلنا تسمیۃ للشیء باسم لازمہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اور یہ تصدیق کو تصدیق کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ تصور ہے وہ، سمجھ رہے ہیں، اور تصدیق تو بعد میں آنے والی بات ہے نا. آپ کو آخر میں جو حکم اور یقین ہوتا ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں، لیکن آپ کیا ہے اس تصور کو ہی آپ تصدیق کے نام سے پکار رہے ہیں. کا اس لیے کہ ہم نے کیا کل بھی کہا تھا کہ تسمیۃ الشیء باسم لازمہ، ایسی چیز کو کہ جو اس کا لازمہ ہے اس کے نام سے، یعنی ملزوم کو ہم نے لازم کا نام دے رکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بات واضح ہے. اب یہ تیسری بات، یہ تصور مطلق، ٹھیک ہے. یہ کون سی اصطلاح ہے؟ اما اذا قیل التصور المطلق، لیکن جب تصور مطلق کہا جائے، یعنی دیکھیے التصور المطلق، المطلق کیا ہے؟ صفت ہے کس کی؟ التصور کی، ٹھیک ہے. قید ہے کس کی؟ تصور کی. یعنی آپ مطلق تصور نہیں کہہ رہے ہیں، ایسا تصور کہ جو مطلق ہو. تو سنیے گا، اما اذا قیل التصور المطلق فانما یراد به ما یسابق العلم والادراک فیعم کلا التصورین. تو یہ تصور مطلق کیا ہے؟ یہ مساوی ہوگا، برابر ہوگا کس کے؟ علم اور ادراک کے. سمجھ رہے ہیں؟ علم اور ادراک کے، ٹھیک ہے. فیعم کلا التصورین. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ عام ہو جائے گا دونوں، بقیہ دونوں تصور سے. کون سے دونوں تصور؟ نہیں، تصور مجرد اور تصور سازش سے، ٹھیک ہے. عفواً نہیں، فیعم کلا التصورین، تصور مجرد اور تصور مستتبع حکم. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ دونوں پہ بولا جا سکتا ہے. ایسا تصور کہ جو مجرد عن الحکم ہے اس پہ بھی بولا جائے گا، اور ایسا تصور کہ جو مستتبع حکم ہے دونوں کے ساتھ بولا جائے گا. بات واضح ہے. یعنی کیا گویا کہ یہ مقسم قرار پا سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصور کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور سازج اور ایک تصور مستتبع حکم یعنی تصدیق. بات واضح ہے. یعنی یہ والا گویا کہ یہ دیکھیں یہ تصور مطلق ہے، صرف ہم نے تصور، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی ہے ہم نے. یہ تصور مطلق تو یہ کیا ہے؟ مساوق ہے. یعنی کیا مساوی ہے کس کے؟ ادراک اور علم کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اہم چیز اصطلاح ہے. جی اگر اصطلاح بدل کے کوئی سوال کرے تصور مطلق کیا ہے تو اس کی تعریف تصدیق میں کی جا سکتی ہے؟ نہیں، تصدیق میں نہیں کریں گے، چونکہ یہ تصور مطلق تصور کو بھی شامل ہے، اس پر بھی بولا جاتا ہے اور اس تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے. تو آپ ہاں تعریف کیا کریں گے تصور مطلق کی؟ تصور مطلق وہ ہے کہ جو مساوی ہے ادراک اور علم میں، یہ کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے تصور مطلق سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو تصور مطلق یعنی آپ یہ کہیں تصور مطلق وہ تصور کے جو خالی ہو من کل قید. ہاں، وہ تصور الذی یکون خالیا من کل قید و صفہ، ہر طرح کے قید اور صفت سے کیا وہ خالی ہوتا ہے. وہ یسابق العلم والادراک، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مساوی ہوتا ہے کس کے؟ علم اور ادراک کے. فیعم یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ عام ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. جیسے آپ حیوان بولتے ہیں تو حیوان جب بولتے ہیں تو لفظ حیوان ہم انسان پہ بھی بول سکتے ہیں اور فرس پہ بھی بولا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے جب تصور مطلق بولیں یا خود تصور بولیں تو یہ تصور خود تصور سازج پہ بھی بولا جا سکتا ہے اور تصور مستتبع حکم یعنی تصدیق کو بھی بولا جا سکتا ہے. اگر اس کو واضح کرنا چاہیں تو ہم یہ گویا کہ یہ کہنا چاہیے، اس کو مٹا دیں. وہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ تصور مطلق بولتے ہیں، تصور مطلق، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ لکھ لیں ایسے صرف تصور مطلق ہو رہا ہے کہ یہ تصور، ٹھیک ہے. تو یہ عام ہے. اس کو مصنف نے کیا کہا؟ یہ عام ہے. کیا مطلب عام ہے؟ یعنی گویا کہ یہ دو پہ بولا جاتا ہے. اس طریقے سے حیوان ہے نا، یہ تصور سازج یا مجرد کہہ لیں، مجرد سازج ایک ہی بات ہے. اور کسے؟ تصور نہیں مطلق نہیں، تصور مستتبع حکم، مستتبع حکم یعنی گویا تصدیق، جس کو کہتے ہیں تصدیق، یہ دونوں پر بولا جاتا ہے. بات واضح ہوگی؟
لیکن یہی اگر آپ تصور سازج کہہ رہے ہیں یا مجرد کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تصدیق کو شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. بات واضح ہے؟ کیا ہو حسن کچھ نہیں؟ بات واضح ہوگی جو بولنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ تصور مطلق بولتے ہیں تو تصدیق کو بھی گویا پہ آپ شامل ہیں، لیکن جب تصور سازی یا مجرد بولیں تو وہ کس کو تصدیق کو شامل نہیں. بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں. سنیے اب یہ تھوڑی اور یہ بہت اہم بات ہے. کہ موارد تصور تصدیق کیا ہے. یہ تصور تصدیق کہاں پہ تصور تصدیق ہوتے ہیں اور کہاں پہ تصور تصدیق نہیں ہوتے ہیں. پڑھیں نا آگے. جی کہہ رہے کہ تصدیق کے لیے صرف ایک مورد ہے کہ جہاں پہ تصدیق بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سا مورد ہے؟ کہہ رہے وہ مورد کیا ہے؟ وہ نسبت ہے کہ جو جملہ خبریہ کے اندر ہوتا ہے جب آپ اس پر حکم لگاتے ہیں. جب آپ جملے خبریہ میں آپ جب حکم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی پہ جو نسبت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مورد نہیں ہے. یا اس کو اگر ہم بزبان دیگر کہیں تو تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کا ایک مورد ہے کہ جو مرکب تام ہوتا ہے. سمجھے؟ ہاں، مثلا ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ یا تو یہ کہیں گے کہ آج شیخ معید نہیں آیا ہے، یہ آپ خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جملے خبریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ماں یسے ہو النصف ہو بالصدق او الکذب. جملہ خبریہ سے کہتے ہیں کہ جس میں ہم جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں ہی فرق ہے کیا؟ ہاں، کہ جس میں صدق اور کذب کا جو ہے کیا احتمال پایا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ شیخ معید نہیں آیا ہے، یا ہم کہتے ہیں شیخ معید آئے ہیں مثلا، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مثلا کیا ہو، کبھی ہم اس میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہوں کہ واقعی آج نہیں آئے ہیں، یہی کہ نہیں. اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آئیں اور ہم کہہ رہے ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ نہیں آئے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. یہ خبر وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہے. اور اسی کے برخلاف انشاء ہے کہ جس کے اندر کیا ہے؟ صدق و کذب کا احتمال نہیں پایا جاتا. جیسے مثال طور پر کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اکتب یعنی لکھو. ابھی لکھو میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مثلا سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. بات واضح ہے؟ جی. تو کہنا ہے کہ تصدیق کا جو مورد ہوتا ہے وہ بس ایک مورد ہوتا ہے. وہ کیا؟ وہ جملہ خبریہ تامہ میں ہوتا ہے. ایسا جملہ کہ جو تام ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں یہاں پر احتمال ہے کہ سامنے والا سچ بھی بول رہا ہے یا صحیح ہو اپنی خبر میں یا صحیح نہیں ہے. تو یہاں پہ اب تب ہو سکتا ہے کہ یقین ہو سکتا ہے، اذعان ہو سکتا ہے انسان کو، ہے نا، حکم لگا سکتے ہیں کہ سامنے والا آیا ہے یا نہیں آیا ہے. لیکن اگر صرف ہم دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر صرف ہم یہ کہیں شیخ معید اور کہہ کے خاموش ہو جائیں تو آپ اس میں کوئی تصدیق ہے اس کے اندر کا نہیں ہے. تو پھر جب شیخ معید کہیں گے تو صرف ان کی شکل جب آپ کے ذہن میں آئے گی تو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ لفظ کے سنتے ہی جو صورت آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے یہ کیا ہے؟ تصور. بات واضح ہے؟ یہ جب ہم نے کہا کہ شیخ معید نہیں آئے ہیں، یہ پورے باقاعدہ جملہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہاں واقعی آج یہاں موجود نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے. بات واضح ہوگی. تو تصدیق کا صرف ایک مورد ہے کہ جس کے اندر تصدیق ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نسبت ہے جملہ خبریہ کی مال حکم، جہاں پہ حکم ہوتا ہے. لیکن اسی کے برخلاف تصور کا مورد کیا ہے؟ تصور چار چیزوں میں سے کسی میں ایک میں ہوتا ہے. تصدیق صرف ایک جگہ ہوتی ہے اگر اردو میں کہیں، اور تصور جو کیا ہے ان چار میں سے کسی ایک جگہ پہ. یا تو اس میں سب سے پہلی چیز مفرد، ٹھیک ہے، مفرد میں جیسے کیا ہے؟ جیسے اسماء ہے، ویسے یہ شیخ معید، علی، جعفر، یہ سارے نام ہیں. جیسے آپ سنیں گے تو یہ کیا ہے؟ وہ. تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ جب یہ کہہ رہے ہیں مفرد، ہم نے کیا کہا؟ مفرد کی تعریف میں کیا کی تھی؟ یعنی ایسا لفظ کہ جو مرکب نہ ہو، ہے نا. بس ہم نے لفظ بولا، ذہن میں آپ کے معنی آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی مفردات بولے جاتے ہیں، اسم، فعل، حرف، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ تصورات ہیں، تصدیقات نہیں ہیں. تو آپ جتنے بھی اسما بولیے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ تصورات میں سے ہیں. یہ ایک مورد. دوسرا مورد کیا کہا مصنف نے؟ کہا کہ النسبۃ فی الخبر عند الشک فیہا،
سنیے گا، ہم نے کہا کہ جملہ خبریہ میں، سنیے گا یہ تھوڑا سا لکھنے کی ضرورت ہے اس کو، تب بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک مورد ہے، کس کا؟ تصدیق کا ہاں مورد تصدیق بس ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ النسبہ الواقعہ فی الجملۃ الخبریہ عند الحکم. ٹھیک ہے، عند الحکم علیہا مثلا. بات واضح ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں، جب آپ یہ بس ایک مورد ہے، جملے ایک کیا کہ جملے خبریہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو نسبت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، حکم بھی ہو. آپ کہہ رہے ہیں زید قائم، یہاں پر آپ حکم لگا رہے ہیں، اور یہاں پر حکم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حکم سے یہاں پہ یقین ہو، چاہے ہونے کا یا نہ ہونے کا. بات واضح ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں اگر یہی جملے نسبت ہے، جملے خبریہ بھی ہے، مگر حکم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، شک ہے. مثلا آپ یہ جملہ کہیں کہ مجھے شک ہے کہ آج شیخ مؤید آئے ہیں یا نہیں، آج پوری مثال ان پہ ہو گئی ہے نا، کہ وہ آئے ہیں یا نہیں، مجھے شک ہے اس حوالے سے. تو کہنے کہ جب آپ کو شک ہو، وہم ہو، تو کیا کہتے ہیں، یہ مورد تصدیق نہیں ہوگا بلکہ مورد تصور ہو جائے گا. بات واضح ہوگی انشاءاللہ. تو ہر وہ جملہ کہ جہاں آپ خبر دے رہے ہو کسی بھی اس میں، ٹھیک ہے، اور اس جملے میں آپ کو یقین نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو وہ جملہ کیا ہوگا؟ تصور ہوگا، تصدیق نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تصدیق کے لیے ایقان کا، یقین کا ہونا ضروری ہے، چاہے مثبت میں ہو یا منفی میں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے. جی بات واضح انشاءاللہ. یہ دوسرا مورد. تیسرا مورد کیا ہے؟ جو نسبتیں انشائیہ ہیں. ہم نے کہا کہ جملے خبریہ، دیکھیں ہر ایک اس میں کیا ہے نا، ایک سمجھ لیجیے قید احترازی ہے. جملے خبریہ کہا تو جملہ انشائیہ اگر ہوگا تو تصور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نسبت کہا کب کہ جب حکم کے ساتھ ہو، بس اگر نسبت حکم کے ساتھ نہ بلکہ کیا ہو، شک کے ساتھ ہو، تو تصور ہو جائے گا. اب سنیے، ہم نے کہا کہ جملے خبریہ ہو، بس اگر جملہ انشائیہ ہوگا تو تصور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہم نے کیا کہا کہ آپ وہاں پہ تصدیق میں کیا ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر اور جملہ وہ پورا مکمل ہوتا ہے، جملہ تامہ ہوتا ہے. انشاء میں ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کو صحیح ہونے یا نہ ہونے سے کیا کرتے ہیں، آپ اس کو متصف نہیں کر سکتے. مثلا کہا کہ صلی، تو نماز پڑھ، تو اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ جتنے انشاءات ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، تصورات میں سے. بات واضح ہے. اس کے علاوہ یہ ایک بات، مرکب ناقص جتنے ہیں، چاہے وہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہو، غلام و علین، یا صلہ موصول کی صورت میں ہو، جاء الذی مثلا، یا صفت و موصوف کی صورت میں ہو، زید العالم، بس یہ کہہ کر چپ ہو گیا، زید العالم، تو کیا ہے، یہ تصور ہے. اس لیے کہ تصدیق کے لیے جملے کا تام ہونا ضروری ہے، تب آپ حکم لگائیں گے ہونے یا نہ ہونے کا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ کے چپ ہو جائے، زید العالم، ایسا زید کہ جو عالم ہے، تو کیا مطلب ہے؟ تو یہ صرف اس جملے کو سن کر صرف آپ کو کیا ہوگا، آپ کے ذہن میں تصور آئے گا. شیخ مؤید ہندی الہندی، مثلا شیخ مؤید ہندی، اگر یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو کیا اس سے صرف جو کیا ہے، یہ لفظ ذہن آئے گا کہ مطلب ایسا لڑکا کہ جو انڈین ہے. لیکن آپ کیا کہنا، مطلب آیا ہے نہیں آیا ہے. تو یہ بات واضح ہے انشاءاللہ. تو یہ 4 موارد ہیں، ان 4 موارد میں کیا ہے تصور. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، خلاصہ کلام، کہ تصدیق کا صرف ایک مورد ہے اور تصور کے 4 موارد ہیں کہ جہاں پر تصور واقع ہوتا ہے. آپ ہر ایک کو دیکھیے، یہ اس پہ اشارہ ہے. ہم نے کہا کہ تصدیق، بہت اچھی بات عرض کر رہا ہوں، کہا تصدیق کے مورد میں سے ایک یہ کہ جملہ ہو، بس اگر مفرد ہوا، دیکھیے ہر ایک کا اپوزٹ، اگر مفرد ہوا تو تصور ہو جائے گا. تصدیق کے لیے ہم نے کہا کہ جملہ ہونا ضروری ہے، اگر مفرد ہو تو تصور. ہم نے کہا کہ تصور میں ضروری ہے کہ جملہ کیا ہو، خبریہ ہو، بس اگر انشائیہ ہو تو تصور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ عند الحکم ہونا چاہیے جملے میں، بس اگر شک ہو یا وہم ہو، ٹھیک ہے، شک یا وہم ہو
جملہ بھی ہے، جملہ خبریہ بھی ہے، لیکن اس جملے میں حکم نہیں پایا جاتا، شک و وہم ہے، تو بھی کیا ہوگا؟ تصور ہو جائے گا. اگر زن ہو، ہاں زن نہیں، زن کو اس میں وہ کرتے ہیں نازل و منزلہ یقین کرتے ہیں، اس باب میں آگے چل کے بات آئے گی. بات واضح ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جی اور کیا ہے یہ جملہ خبریہ، تو کیا ہے کہ تام ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پس اگر یہ نسبت کے ساتھ، پس اگر یہ تام نہ ہو بلکہ کیا ہو، ناقص ہو، تو بھی کیا ہے؟ تصور ہو. چاروں کے سلسلے میں نکل گئی. اسی میں لکھنا تو یہ ہاں، تو یہ سب جو کیا ہے دیکھیے، اس کو کہتے ہیں قید احترازی. جب ہم نے یہ کہا قید، جب ہم نے جملے کی قید لگائی تو مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ تصدیق کے لیے جملہ ہونا ضروری ہے، بس اگر مفرد ہوگا تو تصدیق نہیں ہوگا، تصور ہو جائے گا. بات واضح ہے؟ تو انشاءاللہ اس سب کی طرف اشارہ ہے. عبارت میں دیکھتے ہیں، پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے؟ جی سنیے. ہاں یہ عبارت دیکھیے، کہنے لیس للتصدیق الا مورد واحد، کہنے تصدیق کے لیے سوائے ایک مورد کے اور کوئی مورد نہیں ہے. یعنی اس کو کیا کہنا ہے اردو میں، آپ کیا کہیں گے؟ یعنی تصدیق صرف ایک جگہ پہ واقع ہوتی ہے، اور وہ ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کون سا؟ وہ ہوا النسبۃ فی الجملۃ الخبریہ عند الحکم. جملہ خبریہ میں جب آپ نسبت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، تو دیکھیں والاذان بمطابقت اہل الواقع اور عدم مطابقت. اب اس میں دونوں شامل ہیں، چاہے وہ جو نسبت ہے منفی صورت میں ہو یا مثبت صورت میں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اہم چیز یہ ہے کہ حکم لگائیں آپ. جی وہ اما تصور، تو بات واضح ہو گئی. اما تصور، لیکن جو تصور ہے فیتعلق بأحد امور اربعہ، لیکن تصور جو کیا ہے یہ متعلق ہوتا ہے کس کے؟ ان چار میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. مثلا المفرد. ٹھیک ہے، تصور کیا ہوتا ہے؟ مفرد. اگر مفرد ہے تو تصور ہوگا. آپ نے جب ایسا لفظ بولا کہ جو مفرد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جملہ نہیں ہے، مرکب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا من اسم، مفرد کیا ہے؟ چاہے وہ اسم ہو، اسم مفرد ہوتا ہے، یا فعل، ٹھیک ہے، کہ جس کو کلمہ کہتے ہیں. یہ اس میں منطقی، ہم اس اصطلاح ایک ہی ہے. منطقی جو ہے وہ جو ہم نحو، علم نحو میں جس کو فعل کہتے ہیں، اسی فعل کو، یعنی فعل کی تعریف کیا ہے علم نحو میں؟ کہ وہ ایسا کلمہ کہ جو کسی حدث پہ دلالت کرے اور اس کے اندر تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے. تو جس تعریف کو یا جس چیز کو ہم فعل کہتے ہیں علم نحو میں، اسی کو منطقی کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں. دیکھیں آپ ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، فعل یعنی کلمہ مساوی ہے. ٹھیک ہے، بس فعل کیا ہے؟ یہ اصطلاح نحو کی ہے، اور کلمہ اصطلاح جو کیا ہے؟ منطق کی ہے. اس طریقے سے حرف جو کیا بولتے ہیں؟ ہم علم نحو بولتے ہیں، اور ادات جو اس کو کیا بولتے ہیں؟ منطقی بولتے ہیں. بات واضح ہے؟ اصولی بھی ادات بولتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو تینوں اسم فعل حرف آپ جو بولیں تو یہ سب کیا ہے؟ تصورات ہے، تصدیقات نہیں. اب سنیے دوسری بات، النسبۃ فی الخبر. ٹھیک ہے، خبر میں جو نسبت ہے، ہاں، اگر وہ کیا ہو عند الشک فیہا او توہمہا. آپ جو ہے مثلا کہہ رہے ہیں زید قائم، ٹھیک ہے، قیام کی نسبت آپ دے رہے ہیں کس کی طرف؟ زید کی طرف. شیخ مؤید غائب، غیاب کی نسبت دے رہے ہیں شیخ مؤید کی طرف. لیکن آپ کو کیا ہے یہاں پر؟ آپ یقین نہیں ہے آپ کو کہ وہ نہیں آئے ہیں، مگر آپ کو شک ہے، وہم ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تصور ہوگا، تصدیق نہیں ہوگا. بات واضح ہے؟ جی. حیث لا تصدیق، اس لیے کہ آپ تصدیق نہیں ہے. کا تصور نسبت سکن فی المریخ. ہاں اس میں کیا ہے؟ مریخ جو کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جملہ المریخ مسکون، تو یہ پورا جملہ تام ہے، جملہ خبریہ ہے یہ. مگر کیا ہے؟ یہ جو سامنے بولنے والا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مریخ جو ہے وہ رہنے کی جگہ ہے، لیکن آج تک کوئی رہا نہیں ہے وہاں پہ، زندگی ہے نہیں ہے، حیات پائی جاتی نہیں پائی جاتی. بس یہ کہ شک ہے ہم کو کہ کیا اس میں رہا جا سکتا ہے، نہیں رہ سکتا. تو چونکہ شک ہے لہٰذا یہ تصور تصدیق نہیں ہوگا. بات واضح ہے؟ تیسری بات النسبۃ فی الانشاء. انشاء میں کی جو نسبت ہوتی ہے، جیسے کیا؟ امر، نہیں، تمنی، ترجی، یہ ساری چیزیں. بات واضح ہے؟ افعل فعل امر، صلی فعل امر، لا تصلی، ہاں یہ نہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تمنی، لیتا شباب یعود، مثلا یہ ساری چیزیں. الا آخر امور انشائیہ، جتنے بھی امور انشائیہ ہیں، جملے انشائیہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ تصورات میں. اللہ لا واقع لا وراء الکلام، اسی اس کے کلام سے ہٹ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. آپ نے جب آپ کو کسی نے حکم دیا کہ اکتب یا اقرا، ہاں، یا اقعد، بیٹھو، کھڑے ہو، یہ سارے ایسے واقعات ہیں جس کے ہٹ کر کوئی الگ سے واقعہ نہیں ہے.
الگ سے بھی نہیں کہہ سکتے سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. بات ہے. فلا مطابقۃ فیہ للواقع، اس میں کیا ہے واقع کے مطابق جو ہے کوئی وہ نہیں ہوتا، جملہ نہیں ہوتا خارج الکلام، کلام سے ہٹ کر. فلا تصدیق ولا اذعان، تو اس میں کیا ہے کوئی تصدیق اور اذعان نہیں ہوتا. بات واضح ہے. تو یہ بھی کیا ہے متصورات میں سے. چوتھی بات مرکب ناقص، جیسے کیا ہے مضاف مضاف الیہ. آپ کہتے ہیں غلام و زیدین، تو سامنے والا منتظر رہے گا، یہ کیا ہے یہ جملہ مکمل نہیں ہے. مرکب ناقص اس کے مقابلے میں کیا ہے مرکب تام، تو اس کے لیے تصدیق کے لیے مرکب تام ہونا ضروری ہے، مرکب ناقص تصور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے مضاف مضاف الیہ ہے، آپ کہتے ہیں غلام و زیدین، زید کا غلام، کیا مطلب ہے زید کا غلام کیا ہے عالم ہے جاہل ہے، یہ ساری چیزیں جب تک آپ کہیں گے نہیں تب تک جملہ مکمل نہیں ہوگا اور جو کیا ہے یہ تصور رہ جائے گا. جی اس طریقے سے شبیہ بالمضاف، ٹھیک ہے، جو مضاف کے شبیہ ہوتے ہیں، یا طالع الجبل اس کو بولتے ہیں مثال اس کی. والموصول وصلتہ ہی جاء الذی، بس آپ نے کہا آیا وہ، کیا مطلب ہے اس کا جاء الذی آیا وہ کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سامنے والا منتظر رہے گا سننے کے بعد. والصفہ والموصوف، اس طریقے صفت و موصوف. زید العالم، ایسا زید کے جو عالم ہے، کیا مطلب ہے ایسا زید کے جو عالم ہے، جملہ مکمل کریں. تو یہ سارے کیا جملات ہیں ناقصہ میں سے. وکل واحد من طرف جملہ شرطیہ، جملے شرطیہ کا جو کیا ہے کہ دونوں طرف، جملہ شرطیہ کسے کہتے ہیں کہ جو کیا ہے شرط اور جزا سے مل کر مکمل ہوتا ہے. آپ نے کہا ان جاء، بہت مشہور مثال ہے، ان جاءک زید فاکرمہ، اگر تمہارے پاس زید آئے تو تم اس کا اکرام کرو. تو یہ پہلے والے جملے کو کیا کہتے ہیں جملے شرط ان جاءک زید، اور اس کو کیا کہتے ہیں فاکرمہ جواب شرط. ٹھیک ہے، جزا کہتے ہیں جس کو. بات واضح ہے. تو ان دونوں کا جو طرف جملہ ہوتا ہے، ایک طرف صرف اگر کوئی یہ کہے ان جاءک زید، اگر تمہارے پاس زید آئے، تو آپ منتظر رہیں گے نہیں رہیں گے کہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں. ہاں جی، تو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب ناقص کہتے ہیں. بات واضح ہے. تو جملہ شرطیہ کا دونوں طرف نہیں، کوئی ہر ایک طرف کو لے لیجیے. اگر یا تو صرف آپ جواب بولیں یا صرف شرط بولیں. تو اگر آپ صرف شرط بول رہے ہیں تو انسان جواب کا منتظر رہے گا، اس طریقے سے آپ کا جملہ ناقص کہلائے گا اور یہ تصور میں سے ہوگا، تصدیق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وکل واحد من طرف ہے جملہ شرطیہ کے دونوں طرف میں سے، یا تو جواب بول کے خاموش ہو جائے تو بھی ناقص ہے، یا شرط بول کے خاموش تو بھی ناقص ہے. الی آخر مرکب ناقص اطلاق استد و تصورها تصدیقا و اذعانا، یعنی اس طریقے کے جتنے بھی مرکبات ہیں، خلاصہ کلام جو خلاصہ بولنے چاہے کہ جتنے بھی مرکبات ناقصہ ہیں وہ سب کے سب چونکہ مستتبع حکم نہیں ہوتے اس لیے وہ تصدیق نہیں ہوتے، سب کے سب تصور ہوتے ہیں. اب ایک مثال دے رہے ہیں. ففی قولہ تعالی، ایک جملہ شرطیہ ہے اور اس کی مثال جو ہے کیا پریکٹیکل آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے اس مثال میں غور کیجئے کہ کیسے یہ مثال مرکب اس کی تصور بھی ہو سکتی ہے اور تصدیق بھی ہو سکتی ہے. غور کیجیے گا تو سمجھ میں آئے گا. اور کل انشاءاللہ ہم اس کو پوچھیں گے. دیکھیں مطلب جو آپ پڑھ رہے ہیں واضح بھی ہو رہے نہیں. ٹھیک ہے، ایک پریکٹیکل مثال ہے، کل انشاءاللہ پوچھیں گے اس کو. کہہ رہے کہ سنیے انہوں نے کیا کہا کہ جملہ شرطیہ کے جو دونوں طرف ہے، اگر ان دونوں طرف کا کوئی ایک طرف، اگر دونوں طرف کو بول رہے ہیں تو نہیں، اگر کوئی ایک طرف کو بول رہے ہیں تو وہ کیا ہے مرکب ناقص ہے اور یہ تصور ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان قولہ تعالی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کے بعد جملہ ترجمہ واضح ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، جواب کیا ہے اس کا کہ تم شمار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس جملے میں شرط کیا ہے؟ تعدوا نعمت اللہ، ان تعدوا نعمت اللہ. ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ معلوم تصوری، یہ ایسا ہے کہ جو معلوم تصوری ہے. ٹھیک ہے. والجزاء لا تحصوها، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی معلوم تصوری ہے. ہم نے کیا کہا جملہ شرطیہ کہ دو طرف، تو یہ دو طرف ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها دوسرا طرف ہے. طرف سمجھتے ہیں؟ جی. طرف یعنی کنارہ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک حصہ اور یہ دوسرا حصہ. تو ایک حصے کو شرط بولتے ہیں جملہ شرطیہ کے، اور دوسرے کو کیا جزا بولتے ہیں یا جواب شرط بولتے ہیں. بات واضح ہے؟ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک حصہ کو اگر آپ ایک حصے کو پکڑیں، ایک حصے کو لیں، تو یہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها یہ دو حصوں سے مل کر بنا ہے. تو اگر ایک جز کو آپ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ معلوم تصوری. دوسرے جز کو صرف لیجئے تو وہ بھی کیا ہے؟ معلوم تصوری. وانما، اب سنیے کیوں دونوں معلوم تصوری ہیں. ٹھیک ہے، یہ تصدیق کیوں نہیں ہے؟ وانما کانا معلومین تصورین لانہما وقعا کذالک جزءا وشرطا فی الجملۃ الشرطیہ. ٹھیک ہے، یہ اس لیے معلوم تصوری ہیں کہ چونکہ یہ اسی طریقے سے جملہ شرطیہ میں شرط اور جزا قرار پائے ہیں.
یعنی ان تعدوا نعمت اللہ یہ کیا ہے، یہ شرط ہے، ان تعدوا نعمت اللہ، اور جزا کیا ہے، لا تحصوها وَإِلَّا، اگر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے، اگر یہ جملے شرطیہ نہ ہوتے، ففی انفسہما، تو اگر یہ خود بخود ان کی طرف نگاہ کیا جائے، کیا تعدوا نعمت اللہ، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ، لا تحصوها یہ دوسرا جملہ، تو کیا ہوگا، اگر یہ جملے شرط نہ ہوتے، اگر یہ جملے شرط میں اس کا استعمال نہ ہوتا تو خود بخود یہ کیا ہے، معلوم تصدیقی، یہ کیا ہے، یہ معلوم تصدیقی ہے، یعنی ایک پورا مکمل جملہ ہے۔ وقولہ نعمت اللہ معلوم تصوری اور مضاف والمجموع الجملہ معلوم تصدیقی، اور یہ جو جملہ ہے نعمت اللہ، یہ کیا ہے، مضاف ہے، نعمت مضاف، اللہ ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، مضاف ہے، مضاف ہے، اور یہ مضاف ہے تو کیا ہے، یہ تصور ہے، تصدیق نہیں ہے، کیوں، اس لیے ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو مرکب ناقص ہیں ان میں سے مثال کیا دی، اس کی مضاف کی، شبیہ بالمضاف کی، ٹھیک ہے، ہاں، اور یہ مجموع الجملہ، یہ پورا جملہ جو ہوتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ تصور، یعنی شرط اور جزا سب کے ساتھ، تو کیا ہے، یہ تصدیق ہے، واضح ہے، یہ واضح ہوگی نہیں بات، اگر دوبارہ بتانا ہے تو بتائیے، اور کوئی مشکل اس میں ہو رہی ہے تو بات واضح ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ وہ کہ جو دو حصوں سے مل کر بنے، شرط سے اور اس کی جزا سے، لیکن اگر آپ شرط اور جزا سب کو ملا کر بول رہے ہیں تو کیا یہ تصدیق ہے، ٹھیک ہے، اگر صرف ایک بول رہے ہیں اور خاموش ہو جا رہے ہیں تو کیا ہوگا، تصور ہوگا، کیوں، اس لیے ایک مرکب ناقص ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک مثال پریکٹیکل دی، کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها میں، کریں اگر یہ جو تعدوا نعمت اللہ ہے اور لا تحصوها کو اگر اس جملے سے ہٹ کر دیکھا جائے کہ یہ قرآن کی آیت نہ ہو، بس تعدوا نعمت اللہ یا پھر لا تحصوها، تو یہ خود جو جملہ کیا ہے، تصدیق ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر چونکہ یہ جملے شرطیہ میں آ گئے ہیں اور آپ یہاں پر ان تعدوا نعمت اللہ بول کے خاموش ہو جا رہے ہیں، یا صرف تعدوا نعمت اللہ بول کے خاموش ہو جا رہے ہیں اور لا تحصوها نہیں بول رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ تصور ہو رہے ہیں، بات واضح ہے، ورنہ اس سے ہٹ، اگر الگ بولا جا رہا ہے تو مضاف ہو گیا نا، پھر تصور رہا، ہاں تو تصور رہے گا، نعمت اللہ، صرف نعمت اللہ بول کے خاموش ہو جائے تو یہ ہو جائے، ٹھیک ہے، شرط اور جواب شرط کے اگر مطلب ملا کے بولتے تو تصدیق ہوگا، تو تصدیق ہوگا، اور اس کے بنا اگر ایک فرد کو بول رہے ہیں تو تصور ہوگا۔ اس کا ایک اور بتا دیجیے، تیسرے کا سلسلے میں نسبت فی الانشاء، جس میں حکم کیا ہے، تیسرا، اس کا تیسرا نسبت فی الانشاء، تصور کے لیے تیسری ہوتی ہے، یعنی انشاء میں جو نسبت ہوتی ہے، جی ہے نا، آپ کہتے ہیں نا صلی، ہے نا، یعنی نماز پڑھ، یا قم کھڑے ہو جا، تو یہ جو آپ کھڑے ہونے کی نسبت آپ فلاں کی طرف دے رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے، اس میں کوئی بس یہی ہے کہ کھڑا ہو جا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس بولنے میں آپ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں،